بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اکرام کی کمیٹی فتویٰ صادر فرماتی ہے، اس فتوے پر عمل کیا تقلید کہلائے گی؟ علماء کرام کی کمیٹی اگر یہ کہے کہ ہماری رائے یہ ہے، پھر ان کی بات مانو گے، یہ تقلید ہے۔ علماء کی کمیٹی اگر فتویٰ صادر کرے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دلیل کے ساتھ اور اس کی روشنی میں، تو پھر آپ اس کمیٹی کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اس فرمان کی پیروی کر رہے ہیں جو انہوں نے پیش کیا۔ یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر وہ دلیل پیش نہیں کرتے، نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے، بلکہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور آپ اس کے پیروکار بن جائیں، تو یہ تقلید ہے۔ اور تقلید اس چیز کا نام بھی ہے کہ علماء کی رائے کو کتاب و سنت پر ترجیح دینا اور مقدم کرنا، جو کہ شرک ہے۔ اللہ ہم کو بچائے رکھے۔ موجودہ دور میں بیعت کس کے ہاتھ پر ممکن ہے؟ بیعت کا مستحق ولی امر ہے۔ کم از کم 3 کام وہ پوری توجہ سے کرتا ہو۔ نمبر 1، وہ اللہ کی حدیں قائم کرنے پر قادر ہو، چور کے ہاتھ کاٹ سکے، زانی کو سنسار کر سکے، شرابی کو کوڑے مار سکے۔ نمبر 2، وہ قہرن زکوٰۃ کا مال وصول کر سکے۔ اس کا معنی یہ کہ اس پر ایک خطہ ارضی ہو، وہ ایک زمین کا حاکم اور مالک ہوگا تو یہ کام کرے گا۔ اگر حاکم کوئی اور ہے تو آپ کوئی حد قائم نہیں کر سکتے اور کوئی زکوٰۃ آپ قہرن وصول نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک ولی امر ہو اور یہ سارے کام کرتا ہو اور فعلاً وہ جہاد کرتا ہو تو بیعت کا مستحق ہے۔ ہمارے دور میں جو بعض بیعتیں جاری ہیں، صوفیوں کی بیعتیں، بعض طرق کی بیعتیں، بیعت ارشاد، یہ تمام کی تمام بدعت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نافرمان عمراء سربراہوں کی تکفیر آج کل عام مسئلہ ہے، آپ بحیثیت اہل حدیث عالم دین امت کو اس مسئلے پر کیا نصیحت فرمائیں گے؟ ہم حدیث رسول کی روشنی میں نصیحت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، کہ جو شخص کسی شخص کا نام لے کر متعین کر کے کہے کہ تو کافر ہے یا فلاں کافر ہے، تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہے، یا وہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے، چاہے وہ عبادت گزار ہو، وہ حاجی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اگر جس کو وہ کافر کہہ رہے وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ تکفیر ایک جرم ہے۔ خوارج اسی جرم کے مرتکب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الخوارج ہم کلاب النار، کہ خارجی جہنم کے کتے ہوں گے۔ تو اس کی بڑی وعیدیں ہیں، اللہ ہم سب کو عافیت دے۔ آمین۔ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ وہ خود اپنے عقائد پھیلائیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے؟ اس میں صریح حدیث موجود ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائیں گے، اسی کو پیش کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اسے قیام کہیں گے یا قومہ؟ اگر قومہ کہیں گے تو کسی حدیث میں قومے کا لفظ آیا ہے؟ کسی حدیث میں قومے کا لفظ نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رکوع سے پہلے والے قیام کو قومہ کہا گیا ہے۔ جو قیام رکوع سے پہلے ہے اس کو قومہ کہا گیا صحیح بخاری کی ایک حدیث میں، اور بعد والے قیام کو قومہ کہنا کسی شرعی اصطلاح ثابت نہیں۔ اور اگر قومہ کہا بھی جائے تو قومہ اور قیام میں کوئی فرق نہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ قومہ کا لفظ ہو یا قیام کا لفظ ہو، یہ دونوں ایک ہی باب کے مصدر ہیں اور دونوں کا معنی کھڑا ہونا۔ قام یقوم قوما و قومتا و قیاما، ایک ہی اشتقاق ہے اور ایک ہی باب کے مصدر ہیں، ان میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اصرار کرنا کہ رکوع کے بعد والا قیام قومہ ہے، شریعت سے ثابت نہیں، بلکہ پہلے والے قیام کو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں قومہ کہا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ 12:30 بجے سوال و جواب کی نشست کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری بیوہ والدہ کے حقوق پورے ادا کروں۔ اللہ کے فضل سے میری کمائی میں بھی بہت برکت ہے۔ والدہ قبر پرستی کے قائل ہیں، کبھی اس معاملے میں ان سے انبن ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ میں اگر رہتا ہوں تو خدشہ ہے کہ بچے ان کی بدعقیدگی سے متاثر ہو سکتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کے ذمہ 2 کام ہیں، ایک یہ کہ اپنی والدہ کی خدمت کریں اور ان کو دعوت دیتے رہیں، دوسرا ہے کہ بچوں کو اس سے الگ رکھیں۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بچے اگر ساتھ رہیں گے تو جو والدہ کے عقائد ہیں اس سے متاثر ہوں گے، تو بچوں کو ان سے الگ رکھیں تاکہ ان کی جو تربیت ہے اس سے اثر انداز نہ ہو سکیں، اور آپ ان کی خدمت کریں اور ان کو سمجھائیں، ان کو واعظ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میری ماں اگر انڈیا واپس آنے کا حکم دیں تو کیا میں مانوں؟ ہاں، اس میں ماننا چاہیے، جیسے ابھی مولانا نے فرمایا
کہ اگر والدہ اپنی خدمت کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے آپ کو دعوت دیتی کہ آپ انڈیا آئیں، میرے پاس رہیں، میری خدمت کریں، تو آپ یہاں کام چھوڑ کے چلے جائیں. ماں کا حق مقدم ہے، اس قدر مقدم ہے کہ ماں کی اذن کے بغیر آپ جہاد نہیں کر سکتے. ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جہاد کے لیے ساتھ جا رہا تھا، کہا کہ ترک تو ابوی جب کیا نے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں آپ کے ساتھ اور ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا کہ یہیں سے لوٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنساؤ، یہیں سے لوٹ جاؤ، جہاد کے لیے مت جاؤ. تو اتنا ان کا حق مقدم ہے کہ آپ اس وقت تک جہاد کے لیے نہیں جا سکتے جب تک ماں باپ کا اذن نہ ہو. تو یہ تو نوکری ہے، دنیا کا کام ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہوگا. ایک مچھیرے کے اندر یہ جذبہ تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو پہنچاؤ. وہ سمجھ رہا تھا پورے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اینٹ پتھر کا گھر ہو یا اون کا گھر ہو یا کپڑے کا کوئی خیمہ ہو، اس میں اسلام ضرور پھیلے گا. وہ چاہتا تھا اور اس دور کے سارے جوان چاہتے تھے کہ اس طرح اسلام پھیلے. تو صحابہ کرام نے وہ وتیرہ اپنایا، ہر جگہ اپنی بستی بناتے تھے، وہ جاتے تھے تجارت کرنے. آپ کو شاید معلوم ہو یہاں ملبار کے لوگ ہوں گے اور یہاں گجرات اور مہاراشٹرا کے لوگ بھی ہوں گے، یہاں تمل ناڈو کے لوگ بھی ہوں گے. یہ عرب یہاں سے اس علاقے سے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کے ناریل کا درخت خود کاٹتے تھے اور اس کے تنے کو چیر کر اس سے کشتی بناتے تھے اور ناریل کا پھل توڑتے تھے اور وہاں سے گرم مسالہ اور وہاں سے لونگ اور اسی طریقے سے وہاں کی نعمتیں قہوہ اور چائے سب لے کر کے اور کشتیوں کے ذریعے آتے تھے اور ریڈ سی کے ذریعے یورپ تک پہنچ کر کے وہ تجارت کرتے تھے. تو جب وہ اس تجارت کے لیے جاتے تھے تو صرف یہ سودا خرید کر کے نہیں بیچتے تھے، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کوشش، سب سے پہلے تو ان کی زبان سے کسی دعوت کی ضرورت تھی نہیں، عملی طور پر وہ اتنے متدین، اتنے سچے، اتنے امانت دار، اتنے شریف اور اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اتنے اہم تھے کہ سب لوگ خود متاثر ہوتے تھے اور مجبور ہوتے تھے کہ ان کا اسلام قبول کریں. آپ کو شاید معلوم ہوگا غالباً قادسیہ کا واقعہ ہے یا کہاں کا، وہاں کے لوگوں سے اس شرط پر اسلامی دولت نے مصالحت کی تھی کہ تم اتنا ٹیکس ادا کیا کرو. ٹیکس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی ٹیکس اس انداز کا جیسے آپ کا مال کوئی غصب کر لے، جیسے ہندوستان، پاکستان یا اور ممالک میں ہوتا ہے. ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتنا جزیہ 1/54 برابر وہ لیتے تھے سال بھر کے لیے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، ان کو کوئی قتل نہ کرے، ان پر کوئی ظلم نہ کرے. تو یہ جزیہ ان ملازمین کی تنخواہ کے لیے ہوتا تھا جو ان کے تحفظ کا کام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین اور الخطاب کے دور میں ایک بستی ایسی ہوئی جس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنا ٹیکس واپس لے لو، ہمیں نہیں ضرورت ہے اور ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے. تو یہ ٹیکس تھا، ایک طرح کی مزدوری تھی تاکہ ان کا تحفظ کر سکیں. تو اسی طرح کی صورت تھی ایک علاقے کے بارے میں کہ وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے، لیکن ایک دن انکار کر دیا انہوں نے. خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں جب عربیت اور اسلام کی سچائی مٹنے لگی، وہ ختم کر دیا انہوں نے وہاں. تو پوچھا لوگوں نے، جو لوگ اصول کرنے گئے تھے جزیہ، کہ بھئی تم لوگ کیوں جزیہ نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا اگلے لوگ جو آتے تھے وہ رات بھر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے اللہ کی، روتے تھے اور رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور پوری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی تھی. بہت کم کھاتے تھے، بہت کم بھی پیتے تھے، اس لیے نیند کا خمار بھی ان پر نہیں ہوتا تھا. لیکن ان کا خوف اور رعب ایسا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں. اور اب تم جو آئے ہو رات بھر کھا کر کے خوب زیادہ پیٹ بھر کے سوتے ہو، نہ تمہیں تلاوت قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ تم کو تہجد سے کوئی مطلب ہے. تو جب شکل یہ ہے کہ تم بھی ہمارے برابر ہو گئے اپنے امانت میں اور اپنے سارے معاملات میں، تو اب کس چیز کا ہم ٹیکس دیں تم کو؟ تمہاری حیثیت ہم سے اونچی ہو تو ہم دیں. تو مقصد یہ ہے، یہ چیز
ہوئی ہمیشہ کہ ان لوگوں نے عملی طور پر پوری دنیا میں جہاں گئے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے چہرے مہرے، اپنے سلوک اور اپنی شرافت سے ساری چیز پھیلائی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہمیں کسی جگہ کا ایک گورنر بنانا ہے، فلاں جگہ گورنر بنانا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اشارہ کیا کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کبھی کیا ہے، لین دین؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اس کے ساتھ ٹور میں رہے ہو، سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہی تو محک، یہی تو کٹسوٹی ہے کسی آدمی کے پہچاننے کے لیے کہ لین دین میں پختہ ہے کہ نہیں۔ سفر میں وہ مخدوم تو نہیں بنتا ہے، باس تو نہیں بنتا ہے، بلکہ خدمت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ پڑوس میں رہتا ہے تو پورا سلوک پڑوسی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ پڑوسی کو ستائے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے محفوظ نہ رہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔